جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے کہ رمضان میں مباشرت کا کفارہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اگر کوئی اس افطار کی شکل میں کروا دے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ میں افطار کی شکل میں تو نہیں ہو سکتا نا، اس میں سارے مساکین تو نہیں ہوں گے نا، اس میں تو امیر لوگ بھی شامل ہوں گے۔ ہاں اگر افطار کی شکل میں صرف مساکین کو اکٹھا کرتے ہیں آپ، پھر تو ٹھیک ہے۔ جس طرح بعض جگہ ضرورت کے لیے افطار کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں جہاں پہ صرف غریب لوگ آ کے افطار کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کروا دیں افطار کی شکل میں، تو ٹھیک ہے۔ افطار سے مراد پھر کھانا بھی ساتھ دینا ہے، صرف کھجور اور پانی نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا بھی ان کو دینا ہے، تو وہ کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ اس میں امیر اور غریب مکس نہ ہو، کیونکہ مساکین کو کھانا کھلانا نا، غریب لوگوں کو۔ کسی مدرسے میں چلے جائیں یا کسی این جی او سے رابطہ کر لیں جو افطار کے لیے ارینجمنٹس کرتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ یہ حدیث سمجھا دیں، صحیح بخاری 6935، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو ایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہی ہو۔ واللہ عالم۔ جی محدثین کی شرح پڑھ لیں اس کے بارے سے، حدیث تو مجھے پتا ہے لیکن میں اس کے اوپر ورڈنگ نہیں دینا چاہتا۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے کہ آپ اہل سنت فکر کو مانتے ہیں، اہل تشیع کی فکر کیا ہے، اور یہ میجر ڈویژن کس بیس پر ہوئی، اور اہل تشیع کی احادیث کی بکس زیادہ اتھینٹک یا اہل سنت کی؟ انہیں سوال ہے منو دسو، یہ سوال ہے 1000 گھنٹے میں اس نے بولا تو سوال وہ کیا کرے جو مطلب ایسا سوال جس کو جواب دیا جا سکے۔ بھائی اہل سنت اہل تشیع کے درمیان کامن کتاب ہے قرآن، غدیر خم کی حدیث کو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو پکڑنا ہے، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اپنے عقائد قرآن کے مطابق رکھیں۔ اس کے بعد سنی کتابیں ہوں، شیعہ کتابیں ہوں، ان کی کوئی بات جو قرآن کے خلاف ہے وہ آپ قبول نہ کریں۔ فقہ احکام مسائل میں بھی 90% چیزیں کامن ہیں، آپ کسی بھی کتاب کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے قرآن کے مطابق رکھتے ہیں۔ شیعہ کے ہاں تو باقاعدہ ایک ایج حاصل ہے، اصول الکافی کے مقدمے میں امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات تم تک ایسی پہنچے جو قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، تم قرآن کے مطابق چلو، بس میرا تو موقف یہ ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ جو ہسبینڈ بیوی کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور کسی بھی صورت نہیں چھوڑ رہا ہو، اور بیوی کسی بھی صورت اس کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور عدالت سے تصدیق نکاح کروا لے اور شوہر کہے کہ یہ جائز نہیں، تو ایسے معاملے نہیں کیا شوہر ہوگا؟ کا کہنا کوئی نہیں، شوہر کا کہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، البتہ یہ ہے کہ تنسیخ نکاح کے لیے شوہر کے گھر نوٹس جانا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ جعلی بھی نوٹس والوں سے رابطہ کر کے تو ان کے گھر نوٹس جانے ہی نہیں دیتے، اور اس طریقے سے وہ بعض اوقات یعنی خاوند کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی بیوی جو ہے اس طریقے سے تنسیخ نکاح کروا لیتی ہے۔ پراپر نوٹس جانے چاہیے، اس کے بعد ٹھیک ہے قاضی تنسیخ نکاح کرا لے گا۔ یہ بالکل کہ فقہ حنفی والوں نے زیادہ بدماشی شروع کی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے قانون کے بھی یہ چیز خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ جس طرح مرد کا حق ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دینا، اس طرح عورت کا بھی حق ہے وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن اس میں جامع ترمذی میں حدیث ہے اگر کسی عورت نے بغیر ریزن کے اپنے خامن سے خلا لیا تو قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ یہ ذرا دیکھ لینا، ریزن جینون ہونی چاہیے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے اگر اعتکاف کے آخری دنوں میں حیض متوقع ہو تو حیض اوائڈ کرنے کے لیے میڈیسن لینا صحیح ہے، اور کیا کتوں کے خرید و فروخت حرام ہے؟ جی حرام ہے، کتوں کی خرید و فروخت بالکل حرام ہے، بلیوں کی بھی حرام ہے۔ بلی پال سکتے ہیں، کتا بھی پال سکتے ہیں، بخاری مسلم میں آیا ہے کہ دو ریزنز کی وجہ سے پالا جا سکتا ہے، حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے۔ اس کے علاوہ پالیں گے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ 2 قیرات اجر نامہ مال سے روزانہ کم ہو جائے گا، 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ باقی اس طرح کی ادویات استعمال کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ حج اور عمرے کے دنوں میں تو ضرور استعمال کرنی چاہیے تاکہ آپ ٹائملی فارغ ہو جائیں اپنی ایکٹیویٹیز سے۔ اس پہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی۔ جی نیکسٹ۔
جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ میں ایک بیوہ ہوں، خاوند کی پینشن سے بچوں کی اسٹڈی اور گھر چلاتی ہوں، ہسبینڈ کی پینشن کا 12 لاکھ قومی بچت بینک میں ہے، بینک والی رقم پر زکوٰۃ دینا ہوگی یا نہیں؟ ظاہر ہے وہ جمع پونجی ہے جی، زکوٰۃ تو دینی ہوگی، زکوٰۃ تو دینی ہوگی کیونکہ وہ آپ کی جمع پونجی ہے۔ تو اب باقی رہ گئے بینک قومی بچت والا، تو سود والا نہ کریں، اسلامک بینکنگ میں اس کو جمع کروائیں، لیکن وہ ظاہر ہے زیادہ پیریڈ آف ٹائم کے لیے جمع کروائیں گے تو کچھ پروفٹ اچھا ملتا ہے، ادروائز تو پروفٹ اتنا کم ہوتا ہے کہ بمشکل آپ اس میں سے زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے کور کریں گے، اور جو پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے اس کو بھی مشکل سے کور کریں گے۔ اب یہ 12 لاکھ روپیہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لگا دے کسی کاروبار میں، کیونکہ یہاں تو مسلمان کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اب یہ ریاست مدینہ میں تو ہونا چاہیے نا کہ اس طرح کی جو عورتیں بیچاری جن کا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، بچوں کی اسٹڈی کا بھی ہے، تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر تو گورنمنٹ کا کام ہے نا یہ سارے خرچے اٹھائے۔ بل زکوٰۃ دینی ہوگی جی، کیونکہ وہ آپ کی جمع پونجی ہے، جب تک کہ وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ 7.5 تولے سے نیچے نہ آ جائے، اور آج کل تولہ کی قیمت جو ہے وہ 1,30,31,000 ہے، تو یہ آلموسٹ 9.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو جب تک اس تھریشولڈ پوائنٹ سے نیچے نہیں آتا اس وقت تک آپ اس کی زکوٰۃ دے دی نہیں، زکوٰۃ تو دینی ہوگی جی۔ نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، یہ جو رمضان کے لاسٹ جمعے کو قضائے عمری پڑھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ جعلی ہے جی، یہ اتنی بڑی جعلی چیز ہے کہ اسے دیوبند بریلوی خود کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، کوئی مکتبہ فکر سے اون نہیں کرتا۔ ایون بہار شریعت میں خود مفتی امجد علی صاحب جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ باقی جو عام نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں۔ یہ قضائے عمری وہ کہتے ہیں جی بس جو آپ کی زندگی میں چھوٹی ہوئی ہے تو آپ یہ 4 نفل پڑھ لیں تو اس کے ایکویلنٹ ہو جائیں گے۔ پوری زندگی کی نمازیں پڑھنا ضروری نہیں، توبہ کرنے کے بعد جو ساتھ ساتھ نمازیں چھوٹے وہ آپ پڑھ لیں۔ قضائے عمری کا طریقہ یوٹیوب کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے جی۔ نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ شریعت کے مطابق وراثت کے مکانوں سے آنے والا کرائے میں بہنیں حصہ دار ہیں، جبکہ بھائی کا ذریعہ آمدن صرف مکان کے کرائے ہیں بس۔ جی کیوں نہیں حصے دار ہیں، اور دوسرا وراثت میں جو مکان ملے ہیں نا ان کو تو فوراً اس وراثت کو تقسیم کریں نا، مکان کو بیچیں، اس کو لیکویڈیٹ کریں، اگر ایک سے زیادہ مکان ہے تو وہ کیلکولیشن کر لیں، کوئی ایک مکان بھائی رکھ لیتا ہے اپنی کیلکولیشن کے مطابق، اس میں اگر کچھ پیسے اس کو بہنوں کو دینے پڑتے ہیں باقی حصے کو خریدنے کے لیے تو وہ پیسے دے، اس کو ڈویژن کریں آپ، یہ اس چکر میں نہ ڈالیں کرایوں کے چکر میں، یہ اپنے نام پہ ہونا چاہیے آپ کے، اس کو لیکویڈیٹ کریں فوراً سے پہلے۔ کب تک کرایہ دے گا وہ تو اب دیکھنا ہے کہ وہ نام کس کے ہے، ہو سکتا ہے وہ چپ کر کے اپنے نام پہ لگوا لے، تو بہنوں کا کام ہے کہ وہ ان کو اگر شادی شدہ ہیں تو تب بھی، غیر شادی شدہ ہیں تو اگر ان کی کفالت میں ہے تو پھر آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیں، بہرحال وہ حصہ انہوں نے لینا ہے اس میں سے، بہنوں کا بھی حصہ ہے، کیوں نہیں ہے جی۔ نیکسٹ میری بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، عمرہ کے دوران عورت نقاب کے بغیر جست طواف کعبہ کرے گی یا صفا مروہ بھی نقاب کے بغیر کرے گی؟ نہیں، احرام جب تک اترتا نہیں ہے نا تو نقاب نہیں وہ کر سکتی، تو صفا مروہ کی جو دوڑ ہے اس میں بھی ابھی احرام اترا نہیں ہوتا، احرام تو وہ اتاریں گی جب وہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے بعد بال کاٹے گی، تو چہرہ کھلا ہی رکھنا ہوگا جی۔ نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ ایک گناہ سے بچنے کے لیے کہا کہ میں رمضان کے مہینے کی قسم کھاتا ہوں اور اللہ اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے یہ غلطی نہیں کروں گا، اور وہ گناہ ہو گیا تو گناہ ہو گیا، صورتحال میں توبہ کافی ہوگی یا کوئی کفارہ؟ کفارہ اس صورت میں تو نہیں ہوگا،
کیونکہ انہوں نے رمضان کی قسم کھائی ہے. رمضان تو مخلوق ہے, یہ قسم ہی غلط ہے. صرف اللہ کی جو قسم کھائی جاتی ہے اس کا کفارہ ہوتا ہے, توبہ کافی ہوگی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. میں میکڈونلڈ میں جاب کرتی ہوں. ورک پلیس پہ مرد بھی ہوتے ہیں لیکن میں ان سے بات نہیں کرتی اور کسٹمر بھی مرد آتے ہیں, ان سے بھی بغیر بات کیے سروس دیتی ہوں. کیا میرے لیے یہ کام جائز ہے؟ ہاں جی, اللہ تعالیٰ ساری اسلامی بہنوں کو اسی ہمت کے ساتھ اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کے ساتھ اگر مجبوراً انہیں کام کرنا پڑ رہا ہے تو کام کرنے کی توفیق دے. اس طرح کا تو کام جائز ہوگا, لیکن اس صورت میں جب آپ کا جاب کرنا آپ کی مجبوری ہے. اگر یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے تو عورت تو اسلام کے اندر کوئین ہے, ملکہ ہے, وہ ٹھاٹ واٹ سے گھر میں بیٹھے گی. خاوند کا کام ہے وہ کما کر لائے اس کے لیے, اس کے باپ کا کام ہے, اس کے بیٹوں کا کام ہے. اور اگر مجبوری ہے تو ایسی صورتحال میں اس طرح کی جاب کرنا جائز ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ سعودیہ میں طاق راتیں الگ اور پاکستان میں الگ کیوں ہیں؟ ظاہر ہے چاند مختلف طریقے سے نظر آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا ہے اور چاند کو دیکھ کے روزے بند کرنا ہے. تو چاند کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو رؤیت ہلال کے اوپر میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے, پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے جو مسئلہ ہوا تھا وہ آپ دیکھ لیں. سورج والا معاملہ ہو اس میں تو آپ کیلکولیشن کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. لیکن چاند میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ چاند مختلف علاقوں میں مختلف اوقات کے اندر نظر آتا ہے. وہاں تو 2 گھنٹے یا 2 منٹ کے فرق کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ چاند نظر آئے اور دوسری جگہ پہ چاند نظر نہ آئے. اس کے لیے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جن میں کیلکولیشن ہو جاتی ہے, پھر پریکٹیکلی چاند کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے, اس لیے یہ فرق آ جاتا ہے. باقی اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طاق راتیں ہوں یا جفت راتیں, ان کا حساب اللہ نے رکھنا ہے. اللہ نے آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں جو کچھ دیا ہے آپ کو اس کے مطابق آزمایا جائے گا. سعودیہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ آج سے 50-60 سال پہلے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا سعودیہ میں کون سا روزہ چل رہا ہے اور آج کس دن ہو رہا ہے. یہ تو میڈیا کی برکت سے اب سب کچھ ہو رہا ہے نا, تو اس لیے پھر ہم نے اپنے علاقے کا اعتبار دیکھنا ہے. سعودیہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ سعودیہ سے پہلے شام میں چاند نظر آ جاتا ہے, لیکن سعودیہ والے شام کے مطابق تو اپنے ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہیں کرتے ہیں. اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی دنیا میں جہاں کہیں بھی پہلے چاند نظر آ جائے تو اس کے مطابق مسلمان شروع کر دیں, تو شام کے مطابق شروع کریں. صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت معاویہ کے دور میں شام میں ایک دن پہلے چاند نظر آیا تھا, مدینہ میں بعد میں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ اپنے اپنے علاقے کی رویت کا جو ہے وہ لحاظ کیا جائے. اس میں میری مون سائٹنگ والی ویڈیو آپ دیکھ لیں, میں نے ساری احادیث اس پر ڈسکس کی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے اگر بیماری میں نماز پڑھیں اور صحیح طرح ادا نہ کر سکیں تو صحت یاب ہونے کے بعد تمام اوقات کی نمازیں لوٹانی ہوں گی؟ اب یہ صحیح ادا نہ کر سکے سے مراد کیا ہے؟ مطلب اگر تو بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے, جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے. تو جب آپ بیماری کے دنوں میں ہوتے ہیں تو وہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسی نماز کو آپ کی پوری نماز شمار کیا جاتا ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جس شخص کو میں نے یہ بیماری دی ہے اگر میں اسے صحت یاب کروں تو کیا یہ وہی اعمال دوبارہ شروع کر دے گا جو اپنی صحت کے دنوں میں کرتا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں جی شروع کر دے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بیماری کی وجہ سے جو اس کے عمل میں کمی آئی ہے, یعنی کسی نے نوافل کم کر دیے, اذکار کم کر دیے, صرف فرض نمازوں کی فرض رکعتوں پہ ہی آ گیا ہوا ہے, زیادہ ایکسٹرا عبادت نہیں کر رہا, تو تم اس کی باتیں ویسے ہی لکھتے رہو جیسے پہلے لکھتے تھے. تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سلوشن اینڈ کے اوپر ہوتا ہے. دنیا میں ہم لوگ پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلوشن اینڈ کے اوپر, ہمیشہ ہر چیز کا پازیٹیو پہلو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ اگر اللہ کے لیے مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پازیٹیو پہلو کو دیکھے گا اور اس کے مطابق آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ.